تسليمنا إلى الحافظ الحجة الشيخ أمير المؤمنين في الحديث محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشقى قال حدثنا محمد بن فزال عن عمار بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کوئی لمبا بیان نہیں کرنا، مختصر سے بیان کر کے آپ لوگوں کو فارغ کرنا ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا اور علم بھی تھوڑا ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب کے آخر میں لائے، اس میں تذکرہ ہے خاص ذکر کا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ خاص ذکر ہے، ہے اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے جسے کلمہ شیف ذکر ہے، تیسرا کلمہ ذکر ہے سبحان ربی وبحمدہ ذکر ہے، اس طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ذکر ہے۔ ذکر اللہ کی حدیث آخر میں لائے اور شروع میں ایسی حدیث لائی ہے جس سے اخلاص کی تعلیم تنقید مقصود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو وہ ملے گا جیسے نیت کی، جس کی ہجرت ہے اللہ رسول کی طرف ہے، وہ ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے۔ یہ حدیث کا مکمل حصہ ملا کر بات اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ جس کی جب دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت کے لیے ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے، وہ اللہ رسول کی ہجرت نہیں ہے، اس پر تو ثواب کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ شروع میں اخلاص کی بات کی ہے، بخاری کے شروع میں ایسی حدیث لائی ہے جس میں اخلاص کا ذکر ہے، اور آخر میں ایسی حدیث لائی جس میں اللہ کا ذکر مذکور ہے۔ حضرات کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اخلاص ہو، اور آگے امام بخاری نے حضور کے اعمال ذکر کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائے، اخلاص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر اعمال پر پابندی، تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے وقت اللہ کا ذکر نصیب ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا بھی جنت میں داخل ہو، تو جنت میں داخل ہونے کا نسخہ بتا دیا۔ نیت صحیح، اعمال حضور کا صحیح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پابند ہے، تو ایسا آدمی جو ہے مرتے وقت اللہ اس کو اپنا ذکر کلمہ شریف نصیب فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس کا زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ دوسری بات، اس جہان کی جس جہان کی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہوا، اس کی تیاری میں تو وہ ہمارا وقت ایسا ہے، ہمارا خاتمہ اللہ کی ذکر پر ہو، کلمہ شریف پر ہو۔ اس کے لیے ایک بات اس کے لیے مؤثر ہے، مبت ہے، معاون ہے، وہ اپنے مرنے کو یاد رکھنا ہے۔
بخاری پڑھانے والے جانتے ہیں، پڑھنے والے بھی جان گئے ہیں کہ امام بخاری جب ایک جز ختم کرتے ہیں آخر میں کوئی ایسی بات کہتی ہے جس سے وہ اشارہ ہوتا ختم ہو گیا، پوری ہو گئی بات، یہ ختم کی بات کہہ کر کیا اشارہ کرتے ہیں؟ بخاری شریف کے بہت بڑے شاعر صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں امام بخاری جز کے ختم پر ختم کی بات کرتے ہیں اور ختم سے مراد وہ نہیں، جمعرات اور گیان نہیں، ختم کی بات کرتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ جز، یہ حصہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، آئندہ اگلا باب آئے۔ اس کو اہل اصطلاح برعت استحلال کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا موقف یہ ہے، لیکن شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جو امام بخاری آخر میں ایسی حدیث لاتے ہیں کہ فی الحال ختم ہو گئی، یہ اشارہ ہے کہ بخاری پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے یاد رکھے جس طرح یہ باب ختم ہو گیا ہے، جو ختم ہو گیا ہے، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، اپنی موت کو یاد رکھا جائے گا، دنیا سے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، کوئی یاد پڑتا ہے۔ میں اپنے استاد کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، ٹوبہ دیکھا، جب ہماری گاڑی کا رخ ایسا ہوا کہ بالکل مغرب سامنے تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، اور آپ کو پتہ ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو اپنی آب و تاب کھو بیٹھتا ہے، کچھ دیر پہلے ہی اس پہ زردی آ جاتی ہے اور بھی پھر سرخی آ جاتی ہے، اس کی وہ چمک، وہ آب و تاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت استاد صاحب نے فرمایا، اللہ، چلو آپ کو بھی ہو گئی یہ بات، مولانا مطیع الرحمن شاہ صاحب ہمارے ٹوبہ ٹیکسی کے دوست، انہی کے ساتھ آتے تھے اور وہ آج فوت ہو گئے، اللہ کو رحمت ان کو نصیب فرمائے۔ تو استاد نے اس سورج کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام، شاید اردو چیز ہے، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام، خواہ وہ حسن مال کا ہے، و خواہ وہ حسن اقتدار کا ہے، و خواہ وہ حسن جوانی کا ہے، خواہ وہ حسن خوبصورتی کا ہے، رنگ و روپ کا ہے، یہ حسن اپنی آب و تاب ایک دن کھو دے گا، جس طرح سورج غروب ہوتے ہوئے آب و تاب کھو گیا، اپنی موت کو یاد رکھا دے۔ اور شیخ ہی نے یہ بات بھی لکھی کہ جس کو کوئی مرشد نہ ملے، ملا ہی نہیں، یا طبیعت نہ جمی کسی سے استفادہ کرنے کے لیے، دو باتوں کا بھی اہتمام کر لے، وہ بھی اس راستے میں کامیاب ہو جائے۔ الطریق لمن فقد الرفیق، یہ سالہ سا چھوٹا سا کاغذ ہو، اس پہ لکھا کہ جس کو کوئی مربی نہیں ملتا کسی وجہ سے، وہ یہ دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک درود شریف کی کثرت، دوسرا اپنی موت کو یاد رکھنا کہ میں نے مرنا ہے، دنیا سے ایک دن جانا ہے، یہ بہاریں ہمیشہ نہیں رہتی۔ شاعر بھی نہیں ہوں، آواز بھی نہیں ہے، بیٹھے آج اب آپ کو تھوڑی سی متاثر بھی ہو رہی ہے۔ مجھے مولانا غلام رسول کا شعر یاد آ رہا ہے، یا ان کا ہے یا محمد بخش کا شعر ہے، ملک صاحب اس کو صحیح پڑھیں گے، میں سنا دیتا ہوں میں بھی آپ۔ اللہ صدا نہ باغی بلبل بولے، کہ صدا نہ باغ بہارا،
اور سدانہ حسن ماپے، سدانہ جوانی اور ماپے حسن، سدانہ صحبت یارہ، سدانہ ماپے حسن جوانی، سدانہ صحبت یارہ، ہر کسی نے جانا ہے، اس حوالوں کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس موت کے وقت خوشی کا سامان وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ جیسے فرمایا بخاری شریف میں کہ اخلاص ہو تو حضور کے اعمال ہو، یہ دو چیزیں اگر کر لی جائیں تو انشاءاللہ خاتمہ ذکر الہی پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ ذکر الہی پر ہو جائے حضور فرما رہے ہیں جنت میں داخل ہو۔ شعر دوبارہ سن لو۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام، کیوں نہیں کوئی سربراہ رہ گیا یہاں، کوئی غریب رہ گیا، کوئی امیر رہ گیا، چھوٹا بڑا ہر شخص نے مرنا ہے۔ موت ایک اٹل چیز ہے جو آ کے ہی رہتی ہے، تو اللہ پاک اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ نے بات لکھی ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام کرے جس کو کہ مربی نہیں ملتا، ایک موت کو زیادہ یاد کرے، دوسرا درود پاک کی کثرت کرے۔ درود کی تسبیحات ہم بتاتے رہتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ درود کا ایک طریقہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بار بار آتا ہے، وہ اگر اختیار کیا جائے تو اس کی برکت سے بہت سے فوائد ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کا پاک نام، آپ کا نام گرامی بہت ہی بابرکت ہے، کیوں نہیں؟ پھر شعر آ گیا، لیکن نہ آواز ہے نہ ترنم ہے۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہر شاہی، اور سمجھ بھی آ رہے ہیں، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہر شاہی، یہ گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہے، اور وہ ایک ہی مقام پر ہے، ورنہ واقعات پاک کئی مقامات تو قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کئی مقامات پر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زیادتی کی، کنویں میں پھینکا ان کو، اور کرتا اتار کر اس کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر والد صاحب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ خیر انہوں نے فرمایا اللہ پاک سے مدد مانگتا ہوں، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہاں سے مسافر لے گئے، بہت حسین تھے، حسن جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 7 سال کی عمر تھی حضرت علیہ السلام، ان قافلے والوں نے پانی لینا تھا تو ڈول ڈالا اور بوکا کنویں میں ڈالا، اس پہ بیٹھ گئے یا آ گئے، اوپر دیکھ کہنے لگے یہاں بشرا حاضہ بولا یہ لڑکا ہے، سمجھ لیا کہ اس کو بیچیں گے تو پیسہ ملے گا، اصل تو ہو مزا۔ بھائی صاحبان دیکھ رہے تھے، اور بھی آ گئے، تھوڑی بہت قیمت لے کر دے دی، اس لیے ان کے دلوں میں عظمت و تھی یوسف علیہ السلام کی،
مصر کے بازار میں چلے، بولی لگی، بڑے بڑے لوگوں بولیاں دی، آخر مصر کا وزیر خزانہ جس کا نام کتفیر یا اتفیر ہے، اس نے خرید لی اور بہت کچھ دے، کستوری، سونا، چاندی اور بھی بہت کچھ کیش وغیرہ دے کر خرید لی اور اپنے گھر میں رہ لی، پیسے والا آدمی۔ تو خیر کئی واقعات پیش آئے پریشانی کے، آخر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی شان کچھ سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو وقت بادشاہ طلب کیا، گفتگو کی، جتنی زبانیں بادشاہ جانتا تھا یوسف علیہ بولتے تھے اور اس کے علاوہ اور زبانیں بھی بولتے تھے، بہت زیادہ متاثر ہوا، کہا یہ آپ کو وزیر خزانہ بناتے، خود بھی فرمایا تھا وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے وزیر خزانہ کو بنا، وہ تو کافر تھا، کافروں کی حکومت تھی، اس کے وزیر ملازم کیوں ہوئے؟ تو جواب دیا ہے وزیر ملازم ہوئے اور خود پیشکش کی تھی کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بناؤ۔ یہ خود عہدہ کا طلب کرنا اچھا نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں یہ یقین ہو میں صحیح امر قانون اللہ کا نافذ کر سکوں گا اور بڑے رکاوٹ نہیں بنیں گے اور کوئی دوسرے صلاحیت کا نہ ہو، تو اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کرنا جائز ہے۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، کچھ عرصہ بادشاہ رہا، بادشاہ نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لی کہ حضرت کو بادشاہ بنا کر خود گوشہ نشین ہو گئے، کسی کام میں داخل نہیں کی۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے انعام بخشا کہ بھائیوں نے تو کنویں میں پھینکا تھا، مصر کے لوگوں نے غلام بنایا تھا اور پھر جیل میں ڈالا تھا، جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اس یوسف کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اللہ پاک کی شان انقلاب سب سے بلند تر ہے، ان کی گزر بہت اونچی ہے۔ اللہ ادھر ملک میں قحط بڑھ گیا، پورے علاقے میں، دیہاتوں میں، دوسرے علاقوں میں بہت دور دور تک قحط تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے اور اللہ کی رحمت البدل سے گندم جمع کر لی تھی قحط کو سنبھالنے کے لیے، وہ دے رہے تھے، تقریباً 5 من فی آدمی کو دیتے تھے، تھوڑے بہت تو پیسے بھی لے لیے، معاوضہ لے لیے، لوگ آتے تھے لے جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، یہ سمجھ کے یہ عزیز مصر ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے یہ بھائی یوسف علیہ السلام 3 سفر کیے ان گندم کے لیے، آخری سفر میں یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا۔ جب انہوں نے کوئی باتیں ایسی کی تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ تمہیں پتہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بھائی تو چکرا گئے، ان کے خواب خیال میں بھی تھا کہ یہ یوسف ہوں گے، وہ اپنی طرف گویا ختم ہی کر چکے تھے۔ اللہ بس میں ان کے کلام میں اعزاز کیا، تنتبیت کو دی اور یہ بھی حکم دیا کہ ابا جان کو، ہمارے خاندان کو بال بچوں سے مصر لے آؤ۔ دیہات بھی رہتے تھے، کنعان جگہ کا نام ہے کنعان، وہاں سے مصر میں لانے کو فیصلہ ہو گیا۔ جاتے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام تقریباً 40 سال ان کی جدائی اور فراق میں رہے، آنکھیں بالکل ختم ہو گئی یا آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہو گئی، تو اب جزت عائلہ ہو، آنکھیں سفید ہو گئی، قرآن کہتا ہے۔
یوسف علیہ السلام نے کہا بھی یہ لو میرا کرتا اور جاؤ کنان میں میرا کرتا میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دو. تم کرتا ڈالو گے اللہ بلائی اسی کو کام کر دے. جو آج وہ کرتا لے کے مصر سے نکل جائے گا. قافلہ جا رہا ہے, کرتا لے لیا. ابھی کرتا لے کے مصر سے نکل رہے تھے, ادھر 250 یا 280 میل کے فاصلے پر کنعان میں آپ کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں پوتی میں بیٹھے ہوئے یوں فرما رہے تھے, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, میں تمہیں بتاؤں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ گئی. انہوں نے کہا حضرت آپ ان کی محبت ساری زندگی روتے رہے, مطلب کب تک روتے رہے, مطلب انہوں نے یقین نہ کی ایسی بات. یہ 280 یا 250 میل کے فاصلے سے خوشبو آئی, لیکن جب قریب جنگل میں کنویں میں تھے تو پتہ نہیں چلا. جب اللہ نے علم دینا تھا اور آزمائش کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے یہ صورت بنا دی. وہ قافلہ گھر پہنچ گیا اور کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا گیا. چہرے پر ڈالنا تھا, بنائی واپس آ گئی, بہت اچھی بنائی. اللہ, یہ بنائی کیوں واپس آئی؟ کرتے میں کیا اثر تھا؟ اس کے بارے میں حضرات کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ کرتا ہے جب کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ڈالا گیا اور کرتا اتار کے خون لگا کر جھوٹ بول کا وہ باپ کو پیش کیا, تو وہ کرتا چونکہ اتار لیا تھا جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرتا لے کے آئے, وہ کرتا پہنایا گیا. جنت کے کرتے کی تاثیر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بدائی واپس آئی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, یہ خود یوسف علیہ السلام کی بابرکت ہستی ہے. ان کی برکات ہے, ان کی جسم مبارک کی برکات ہے, ان کے بدن کے ساتھ جو کرتا لگا ہے اس کی برکت سے بنائی واپس آئی. حضرت الفسانی نے اس قول کو لیا. خیر بہر 40 سال بعد بچھڑ ہوئے آپس مل گئے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام آپس میں مل گئے 40 سال کے بعد. اللہ, بات لمبی ہو گئی. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے, کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی پاک نام بہت ہی مبارک ہے, بہت ہی مبارک ہے. تو دروشی جس میں بار بار حضور کا نام آئے وہ دروشی بہت مبارک ہے. دروشی کا عمل ذکر کرنا چاہتا ہوں. 2 نفل توبہ کے پڑھ کر وہیں بیٹھ کر بابو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات پڑھی ہے. 10 تسبیحات کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 1000 دانے پڑھ لیں گے نا.
اس طرح پڑھے کبھی ناغہ نہ ہو، تو آپ اس کی بے حد برکات دیکھیں، وہاں کی مدینہ شریف میں حاضری بھی آسان ہو جائے گی، اور بعض لوگوں کو اس کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ بھی ہوگی۔ اللہ سیدھے کام کی توفیق ہو جائے، جو گناہ چھوڑنا چاہتے چھوٹتا نہیں، اس کی برکت سے اس گناہ کے چھوڑنے کو اللہ آسان فرما دے۔ پڑھ لیں گے۔ میں ویسے خوش طبی میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ عمل گھنٹوں کا نہیں ہے، منٹوں کا ہے، زیادہ وقت نہیں لیتا، گھنٹوں کا نہیں ہے، منٹوں کا عمل ہے۔ پڑھ کے آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی 10 تسبیح آپ کو زیادہ لگے کہ 10 تسبیح زیادہ ہے، تو میں کہا کرتا ہوں بھائی آپ 9 کو چھوڑ دیں، ایک ہی تسبیح کر لی، اگر ناغہ کبھی نہ ہو، اس ایک تسبیح میں دانے 1000 ہونے چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عمل دے، ہمارے بچوں کے لیے بخاری کو، حدیث کو، سارے علم کو پڑھنے والے فرمائے۔ بہت ممنون ہے حضرت مفتی اللہ صاحب تشریف لائے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ابا جان کبھی بھی مجھے نہیں آج پر سوائے ایک دفعہ جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اس سال تشریف لے، ورنہ ہر سال آتے ہیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، اجتماع ہمارا ماشاء اللہ کچھ رونق والا ہو جاتا ہے۔ بس یہ چھوٹی سی مسجد تھی اور چھوٹی سی صف بنتی تھی، 1.5 صف کا اجتماع تھا، ان دنوں سے ہزار ہے، 1.5 صف کا اجتماع، اور نماز کا مقصد 1.5 صف کا اجتماع تھا۔ اس دنوں میں بھی ہماری سب اس کی پوری کی ہے۔ اللہ کروڑ رحمت حضرت پر نازل فرمائے، حضرت صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔